بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کچھ سلام کرنے کی متفرق سنتیں اور آداب بیان کی ہیں، آج مزید کچھ رہ گئی تھیں، وہ آج بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، اگر کچھ لوگ جمع ہیں، کچھ لوگوں کی محفل بیٹھی ہوئی ہے اور ایک آنے والے نے آ کر السلام علیکم کہا تو کسی ایک نے جواب دے دیا تو کافی ہو جائے گا۔ اگر آنے والے نے آ کر وہ کسی ایک کو مخاطب کر کے سلام کہا تو صرف اسی کو جواب دینا واجب ہوگا جس کو مخاطب کے یا جس کا نام لیا۔ اگر اس نے مطلقاً کہا، سلام کیا، تو ان میں سے جس نے بھی اگر ایک انسان نے بھی اگر سلام کا جواب دے دیا تو سب بری و ذمہ ہو جائیں گے، ورنہ جتنے بھی بیٹھے تھے سب گناہگار ہوں گے۔ نمبر 2، مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص سلام سے پہلے ہی کلام کرنا شروع کر دے، مطلب بات کرنا شروع کر دے، تو اس کی باتوں کا جواب نہ دو جب تک وہ پہلے سلام نہ کرے۔ نمبر 3، اسلامی بہنیں بھی آپس میں ملاقات کرے تو ان پر بھی سلام وہ کرنا لازمی ہے، سنت ہے کہ اگر عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں تو ان پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی سلام کرے، انہیں بھی سلام کرنا بھی لازم ہے، اور اگر سلام کی ایک نے کیا تو دوسرے کو بھی جواب دینا لازمی ہے، معافی نہیں ہوگی۔ نمبر 4، جب دو اسلامی بھائی جا رہے ہوں اور راستے میں کوئی درخت یا دیوار وغیرہ درمیان میں حائل ہو جائے، پھر جیسے ہی ملے تو سلام کریں کہ دو شخص جا رہے ہیں، بیچ میں درخت آ گیا یا ستون آ گیا یا کوئی چیز آ گئی، حائل ہو گئی، وہ دونوں ہٹ گئے اور پھر آگے ملے تو پھر ان کو سلام کرنا لازمی ہے۔ نمبر 5، اگر خط میں سلام لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی خط بھیجتا ہے ہمیں تو اس میں سلام لکھا ہے تو اس کا بھی جواب لازمی دینا ہے کہ خط کے سلام کا جواب بھی لازمی دینا ہے، یا جوابی خط میں لکھ کر آپ سلام بھیج دیں کہ اگر آپ نے واپسی اس کو خط واپسی بھیجنا ہے تو اس خط کے اندر بھی آپ وعلیکم السلام لکھ کر بھیج سکتے ہیں، مطلب سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ نمبر 6، اگر کسی نے آپ کو کہا کہ فلاں کو میرا سلام کہنا تو آپ خود ہی اس وقت جواب نہ دیں۔ آپ کا جواب دینا کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ آپ کو سلام نہیں کیا گیا بلکہ آپ کو ایک امانت سونپی جا رہی ہے۔ تو اگر آپ نے ہاں کر دیا کہ ہاں جی میں سلام پہنچا دوں گا تو آپ پر واجب ہے کہ آپ نے اس امانت کو پہنچانا ہے، اگر نہیں پہنچائیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے۔ اور نمبر 7، عموماً عشاقان حاجیوں کو سلام کہہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر حاضر ہو کر ہمارا بھی سلام عرض کر دینا۔ حاجی صاحب نے ہاں کر دی تو یہ سلام بھی پہنچانا واجب ہو جائے گا کہ جس طرح کے ہم عشاقان ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہیں، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ انور پر اگر ہمارے ہاں کوئی ہم سے کوئی بھائی جاتا ہے تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہمارا بھی عرض کر دینا۔ تو اگر اس نے ہاں کہہ دیتے کہ ہاں جی ٹھیک ہے میں سلام کہہ دوں گا، تو اب اس حاجی صاحب پر واجب ہے کہ وہ بھی جا کر ہر انسان کا سلام وہ عرض کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ نمبر 8، اگر کسی نے آپ سے کہا کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے، اگر سلام لانے والا اور بھیجنے والا دونوں مرد ہوں تو پھر کیا کہیں؟ پھر یوں کہیں علیکا وعلیہ السلام، کہ سلام لانے والا اور سلام بھیجنے والا دونوں اگر مرد ہوں تو پھر ان کا جواب دینے کا طریقہ مختلف ہوگا۔ اگر بھیجنے والا مرد اور لانے والی عورت ہو تو پھر مختلف ہوگا۔ اگر بھیجنے والی عورت ہو اور سلام لانے والا مرد ہو تو پھر اس کا طریقہ مختلف ہوگا جواب دینے کا۔ وہ اب سماعت فرمائیں کہ اگر کسی نے آپ سے کہا کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے، اگر سلام لانے والا اور بھیجنے والا دونوں مرد ہوں تو آپ یوں کہیں گے علیکا وعلیہ السلام۔ اگر دونوں عورتیں ہوں تو یوں کہیں علیکی وعلیہ السلام، علیکی وعلیہ السلام۔ تھوڑا سا زبر زیر کا جو فرق ہے وہی بہت بڑا فرق ہوتا ہے کیونکہ ایک مرد اور عورت جو ہوتی ہے وہ دونوں کے صیغے الگ الگ ہوتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اگر پہنچانے والا مرد اور بھیجنے والی عورت ہو، پہنچانے والا پیغام لانے والا مرد اور بھیجنے والی عورت ہو تو پھر یوں کہیں علیکا وعلیہ السلام۔ اگر پہنچانے والی عورت ہو اور بھیجنے والا مرد ہو تو پھر یوں کہیں علیکی وعلیہ السلام، علیکی وعلیہ السلام۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے، آپ ذہن میں رکھیے گا۔ ان سب کا ترجمہ ایک ہی بنتا ہے کہ تجھ پر بھی سلام ہو اور اس پر بھی سلام ہو جس نے سلام بھیجا ہے۔ نمبر 9، مسجد میں آپ داخل ہوں اور اسلامی بھائی تلاوت قرآن، ذکر و درود یا کسی اور چیز میں محفل میں مگن ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر صاف ذرا انسان کوئی غلط کام تو کر نہیں سکتا، تو انسان بیٹھ کر یا قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے یا ذکر و درود کرتا ہے یا محفل کرتا ہے یا ثنا خوانی کرتا ہے یا بیٹھ کر درس و تدریس کرتا ہے،
تو ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے، ان کو سلام نہ کرے، یہ سلام کا موقع نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی نماز کے انتظار میں بھی بیٹھا ہو تب بھی جا کر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 10، کوئی اسلامی بھائی درس و تدریس یا علمی گفتگو یا سبق کے تکرار میں ہے تو ان کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، کہ اگر دو لوگ بیٹھ کر آپس میں سبق کا تکرار کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دینی علوم جو ہیں اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو ان کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 11، اجتماع میں بیان ہو رہا ہے، اسلامی بھائی سن رہے ہیں تو آنے والا آ کر سلام نہ کریں، کیوں ایک محفل میں بیٹھ کر ایک گفتگو سن رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سن رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سن رہے ہیں اور اس کا ترجمہ و تشریح سن رہے ہیں، تو آنے والا آ کر سلام کرتا ہے تو سب اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ جب قرآن پاک یا علمی گفتگو ہو رہی ہو تو وہاں پر جا کر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 12، جو ذکر و درود میں مشغول ہے، کچھ نہ کچھ ورد میں مصروف ہے، نعت شریف پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، تو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 13، جو پیشاب یا پخانہ وغیرہ کر رہا ہو تو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اور نمبر 14، جن صورتوں میں سلام کرنا منع ہے، اگر کسی نے بھی ان کو سلام کر دیا تو جواب واجب نہیں ہے، کہ جن چیزوں کا پیچھے منع کیا گیا کہ مسجد میں آ کر اگر کوئی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے یا ذکر و درود کر رہا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، علمی گفتگو کر رہا ہے یا سبق و تدریس کا تکرار کر رہا ہے تو ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے آ کر سلام کر دیا تو وہ جو بیٹھے ہیں سننے والوں کو جواب دینا واجب نہیں ہے، سننے والوں کو جواب دینا واجب نہیں ہے۔ نمبر 15، کھانا کھانے والے کو سلام کر دیا تو منہ میں اگر اس وقت لقمہ نہیں ہے تو جواب دے دے، ورنہ لازم نہیں ہے۔ اگر منہ میں لقمہ نہیں ہے تو پھر سلام دے دے، سلام کا مطلب جواب دے دے۔ اور نمبر 16، سائل مطلب بھکاری جو ہوتا ہے اس کے بھی سلام کا جواب واجب نہیں ہے، جبکہ بھیک مانگنے کی غرض سے آیا ہو۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بھکاری اگر آ کر سلام کرتا ہے، سائل جو ہوتا ہے وہ آ کر سلام کرتا ہے، وہ صرف بھیک مانگنے کی غرض سے آیا ہے، تو اگر سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو واجب نہیں ہے آپ پر۔ اگر وہ بھیک مانگنے کی غرض سے آیا ہوگا تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔